واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آباءنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یعش منکم بعدی جو بھی تم میں سے میرے بعد ایک لمبا عرصہ زندگی بسر کرے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. تو وہ کئی معاملات میں بہت سا اختلاف دیکھے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس بات کی خبر دیتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے اس دنیا سے رخصت
رخصت ہو جانے کے بعد کچھ مسائل میں اختلاف واقع ہو گیا تھا، کیونکہ آپ نے اس کی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ چونکہ آپ ناطق وحی ہیں، اپنی طرف سے کلام کرتے ہی نہیں ہیں، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر کے اوصاف میں سے یہ ایک بنیادی وصف ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کلام نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی وحی سے بولتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے۔ آپ نے اس حدیث مبارک میں اختلافات کا حل بھی بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اختلاف دیکھے تو تم نے اس اختلاف میں کس طریقے کو اپنانا ہے، کس راستے کو اپنانا ہے۔ تمہارا چناؤ کیا ہونا چاہیے؟ علیکم بسنتی، تم نے میری سنت کو، میرے طریقے کو تھامنا ہوگا۔ اگر کوئی عمل، کوئی طریقہ میرے سنت میں نہ ملے، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تو میرے یہ خلفاء ہیں، ان کے طریقے کو تم نے لینا ہے۔ یہ اختلاف کا حل ہے۔ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں تو اللہ کی کتاب بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے میرے بندو، اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، بھلے کسی چھوٹے سے چھوٹے مسئلہ میں ہی کیوں نہ ہو، تم نے اپنے اختلاف کو، اپنے جھگڑے کو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس جھگڑے کو تم نے اللہ کی طرف لٹانا ہے، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کی طرف۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، یا اس جھگڑے کو تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لٹانا ہے۔ یہ اختلافات کا حل ہے۔ آج بھی جھگڑے ہوتے ہیں، ہر آدمی سمجھتا ہے اس جھگڑے کے لیے کسی بڑی ہستی کا انتخاب ہونا چاہیے۔ گھریلو معاملات ہیں، بیرونی معاملات ہیں، ہم اپنے جھگڑوں کو کسی بڑے، کسی وڈیرے، کسی چودھری، کسی سیاستدان، کسی حکمران کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں۔
دینی معاملات اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیے کہ جس کی جو سوچ آئے، جو نظریہ آئے، وہ اس نظریت کو اپنا لے۔ نہیں، دین کے معاملات میں جب اختلاف ہوتا ہے، جب رائے مختلف ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، اختلاف بھی ممکن ہے، اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کا حل بھی موجود ہے۔ اس کا حل کس کے پاس لے جانا ہے؟ جو دین میں بڑا ہے، جو دین میں بڑا ہے۔ دین میں وہ بڑا ہے جس کو اللہ نے بڑا کہا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ دین میں وہ بڑا ہے جس کو اللہ رب العزت نے بڑا کہا ہے۔ وہ ایک ذات ہے، ایک، وہ سید ولد آدم، پوری کائنات کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صحیح البخاری اٹھا کے دیکھو، آقا فرماتے ہیں من آتا محمدن فقد آتا اللہ۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی، جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر۔ ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ۔ جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ایک ذات ہے، ایک جس نے سستی کی اطاعت کی۔ وہ اطاعت تو سستی کی نہیں ہے، وہ اطاعت دراصل اللہ کی ہے۔ یہ ہستی صرف ایک ہستی ہے جس نے اس ہستی کی نافرمانی کی۔ اس نے صرف اس ذات کی نافرمانی نہیں کی، بلکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور اس کے آگے کیا ہے؟ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ۔ ہر جھگڑے میں، ہر اختلاف میں، ہر مختلف رائے میں، ہر معاملے میں فرق کرنے والی ذات، فیصلہ کرنے والی ذات وہ کون ہے؟ وہ محمد فرق بین الناس۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کے بڑے اوصاف بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی بڑی صفتیں بیان کی ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بڑی عظمتیں بیان کی ہیں۔ سارے اوصاف آج بیان کرتے ہوئے تم سنو گے، لیکن یہ وصف آپ کسی کو نہیں سنو گے سوائے ایک جماعت کے۔ میرے آقا کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ فرق بین الناس، ہر جھگڑے میں، ہر اختلاف میں جج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ بھی تو وصف مانو نا۔ میرے پیغمبر کا یہ اوصاف میں، اوصاف حمیدہ میں سے یہ صفت بھی تسلیم کرو نا۔ ہر دینی جھگڑے میں حل، فرق، جج، فیصل ایک ذات ہے، فرق بین الناس، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا اس دنیا سے رخصت ہوئے، اختلاف پیدا ہو گیا تھا کہ میرے آقا
دفن کہاں کیا جائے، اس اختلاف کا حل کیسے ہوا تھا؟ میرے پیغمبر کا فیصلہ ڈھونڈا گیا، میرے پیغمبر کا فرمان تلاش کیا گیا۔ لوگ مختلف تھے، کچھ کہتے تھے جنت البقیع میں آپ کو کی تدفین ہو، کوئی کہیں کہتا تھا، اختلاف تھا۔ اس اختلاف کا حل کیسے ہوا؟ اس اختلاف کا حل پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کے فرمان پہ ہوا۔ ماں عائشہ نے میرے پیغمبر کا فرمان سنا، کہا میں نے اپنے آقا سے سنا تھا کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول جس جگہ پر وفات پاتا ہے اس کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے۔ اس جھگڑے کا سارا معاملہ ختم ہو گیا، اختلاف اتفاق میں بدل گیا، اتحاد میں بدل گیا، اور اختلاف رفع کیسے ہوا؟ محمد فرق بین الناس۔ آج اس وصف کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ آج میں نے آپ کو اللہ کے پیغمبر کا یہ وصف سمجھانا ہے، انشاءاللہ ساری الجھنیں ختم ہو جائیں گی، انشاءاللہ مغالطے ختم ہو جائیں گے، دنیا کا کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکے گا انشاءاللہ۔ جہاں بھی اختلاف، جہاں بھی جھگڑے کی نوبت آئے، آپ نے کہہ دینا ہے کہ محمد فرق بین الناس، فیصلہ جج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ میرے پیغمبر کے اس دنیا سے جانے کے بعد اختلاف ہو گیا، آپ کے بعد خلیفہ کون بنے، آپ کے بعد حکمران کس کو بنایا جائے۔ انصار کہتے تھے خلیفہ انصار میں سے ہوگا، مہاجرین کہتے تھے کہ خلیفہ مہاجرین میں سے ہوگا، کچھ کہتے تھے ایک انصار میں سے بنا لو، ایک مہاجرین میں سے بنا۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ اس نے کھڑے ہو کے حل کیا بتایا؟ اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من قریش۔ اس نے کہا میرے پیغمبر نے کہا تھا میرے بعد آنے والا خلیفہ قریش خاندان میں سے ہوگا۔ جب پیغمبر کا فرمان سنایا گیا، مہاجرین بیٹھ گئے، انصار خاموش ہو گئے۔ ایک قبیلہ اٹھا جو قریش خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ اٹھے، انہوں نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ کیوں؟ محمد فرق بین الناس۔ اختلاف کا حل اللہ کے پیغمبر کے پاس ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کئی ایک مسائل میں اختلاف ہوا تھا، لیکن اس کا حل صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے پاس ایک بچہ آتا ہے، اس بچے کا نام سالم ہے۔
یہ وہ بچہ ہے، اس کا باپ بھی صحابی تھا، اس کا دادا بھی صحابی تھا، یہ عبداللہ بن عمر کا بیٹا تھا، عمر بن خطاب کا پوتا تھا۔ آ کے کہتا ہے ماں ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ کہا کس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے؟ کہا دو صحابہ کے درمیان رائے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ایک صحابی کہتا ہے احرام باندھنے کے بعد، احرام کی دو چادریں باندھنے کے بعد خوشبو لگا سکتا ہے، دوسرا کہتا ہے خوشبو نہیں لگا سکتا۔ ماں آپ کیا کہتی ہیں؟ فرمایا میں کہتی ہوں خوشبو نہیں لگا سکتا۔ وہ سالم کہنے لگا ماں میرا باپ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، میرے پاس میرے باپ عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے کہ خوشبو لگا سکتا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے تیرے پاس عبداللہ بن عمر کا فتویٰ ہے، میرے پاس رسول اللہ کا فتویٰ ہے۔ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو سلمہ، ان دو صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے لوگوں، اختلاف رائے ممکن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ کس مسئلے میں اختلاف تھا کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا کہ ایک خاتون ہے اور وہ حاملہ ہے، امید سے ہے، تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ کیونکہ عام جس خاتون کا خامد فوت ہو جائے اس کی عدت قرآن نے 4 مہینے 10 دن بتائی ہے، 4 مہینے 10 دن۔ اور وہ خاتون جو حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے کہ جب اس کا بچہ اس کے ہاں پیدا ہو جائے گا اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن عباس حبر الامہ ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے تھے کہ اس پیریڈ کو پورا کیا جائے گا جو زیادہ طویل ہوگی۔ اگر 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد ابھی وضع حمل نہیں ہوا تو وضع حمل کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر وضع حمل 4 مہینے 10 دن سے پہلے یہ پیریڈ پورا ہو جائے تو پھر 4 مہینے 10 دن کا انتظار کیا جائے گا۔ لیکن سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ وضع حمل اگرچہ مہینے بعد ہو جائے، 15 دن کے بعد ہو جائے، خامد کی وفات کے بعد تو عدت ختم ہے۔ اب یہ جھگڑا تھا، اس جھگڑے کا حل تلاش کیا جا رہا تھا۔ اس
اس جھگڑے کا حل ڈھونڈا جا رہا تھا. اس کا حل کہاں سے ملا؟ ایک خاتون مدینے میں رہتی تھی جس کا نام سبیحہ اسلمیہ تھا. اس کے پاس اس کے متعلق حدیث تھی. اس کو لایا گیا. اس نے بیان کیا میرا خامد قتل ہو گیا تھا اور میرے خامد کے قتل کے بعد 20 دن کے بعد میرے ہاں بچہ پیدا ہو گیا تھا. تو میرے وارثوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سبیحہ اسلمیہ کا وضع حمل ہو چکا ہے 20 دن کے بعد، اب کیا اس کی عدت ختم ہو گئی یا وہ 4 مہینے 10 دن پورا کرے گی؟ سبیحہ اسلمیہ نے شہادت دی، گواہی دی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کا وضع حمل ہو چکا ہے، لہذا اس کی عدت پوری ہو گئی. محمد فرق بین الناس. جب یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان سیدنا عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک لمحے کا انتظار کیے بغیر انہوں نے اپنے فتوے سے فوراً رجوع کر لیا. کہا آج کے بعد عبداللہ بن عباس کا یہی فتویٰ ہوگا کہ عورت حاملہ عورت کی عدت اس کا وضع حمل ہوگا. وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ. بس یہ ایک نقطہ ہے. اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اس نقطے کو سمجھنا ہے تو کیسے سمجھنا ہے؟ یہ تو ایک تمہیدی بات تھی جو میں نے عرض کی. میری گفتگو اب شروع ہونے لگی ہے. اصل موضوع کی طرف میں اب آنے لگا ہوں کہ یہ ایک بنیاد ہے، یہ ایک بیس ہے، یہ ایک جو ہے اصل ہے جس پر ہم نے حل کرنا ہے مسئلے کو. ہمارا موضوع ہے تحقیق کیوں ضروری ہے. اللہ رب العزت نے تحقیق کرنے کا حکم دیا ہے. تحقیق کا فیصلہ تو قرآن اور حدیث کے پاس ہم نے لے کر آنا ہے، لیکن کیسے لے کر آنا ہے؟ اندھا دھند اعتماد نہیں، آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا، آنکھیں کھول کے پوری بصیرت کے ساتھ، پورے ادراک کے ساتھ، معرفت کے ساتھ. العلم قبل القول والعمل. ہر فتویٰ دینے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے علم، دلیل ہونا ضروری ہے. دلیل، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں، کتاب اللہ سے، حدیث رسول اللہ سے، جس چیز کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. یہ قرآن ہے، قرآن. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. پہلے علم کی تلاش ہوگی، پہلے ثبوت کی تلاش ہوگی. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں نہ جانتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو پھر تم علماء سے پوچھو.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھو، سوال کرو، اور پوچھا کرو اللہ کے بندو، سوالات کیا کرو، پوچھنے سے علم آتا ہے۔ آج عجیب منطق زدے زباں ہیں، کہتے ہیں نا جی نا بحث کی کوئی بحث نہیں کرنی، سوال نہیں کرنا، کہتے ہیں بحث نہیں، گناہگار ہو جائیں گے، ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ اور بھائی ان کو اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں نہ جانتے، تمہارے پاس علم نہیں ہے تو حل کیا ہے؟ فَاسْأَلُوا، پوچھو، علماء سے پوچھو۔ پوچھنا کیسے ہے؟ بالبینات والزبر، بینہ مانگنی ہے، دلیل مانگنی ہے، دلیل۔ یہ ہے تحقیق، دلیل مانگنی ہے، دلیل ثبوت مانگنا ہے۔ ایک دیہاتی کے فہم سے، ایک دیہاتی کے نظریے سے میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو دیہاتی تھے نا، پینڈو لوگ، اللہ کی قسم قربان جائیں ہم ان کی بصیرت پر۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں جو پینڈو لوگ ہوتے تھے، دیہاتی لوگ ہوتے تھے، وہ بڑے فہم و فراست والے ہوتے تھے۔ ایک بہت بڑے محدث نے، جس کا نام عبد الرحمن بن زید ہے، جس نے سینکڑوں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے بیٹھ کے، ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سیکھی تھی۔ کیا مقام ہوگا اس کا، کیا رتبہ ہوگا اس کا، جو محدث امت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں سیکھتا تھا۔ اس محدث نے عبد الرحمن بن زید نے ایک دیہاتی پینڈو شخص کو دیکھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، حج عمرے کا تلبیہ پکار رہا تھا، لیکن حج کے احکام سے بالکل ناواقف تھا۔ اس نے کوٹ پہنا ہوا تھا، کوٹ، حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ محرم جس نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو وہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا، کوٹ قمیض نہیں پہن سکتا، وہ امامہ نہیں باندھ سکتا۔ اس نے کوٹ پہنا ہوا ہے، وہ تلبیہ پکار رہا ہے۔ صحابی رسول وہ عبد الرحمن بن زید نے، صحابہ کے شگرد نے اس کو دیکھا، بہت بڑے محدث نے، اور اسے کہا بھائی انزائل برنس، یہ کوٹ جو ہے نا اتار دو، محرم کوٹ نہیں پہن سکتا۔ اس دیہاتی نے جو جواب دیا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، سونے کے پانی سے لکھنے والا اس کا جواب تھا۔ اس نے کہا اے عبد الرحمن بن زید، ٹھیک ہے تو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کا شاگرد ہے، لیکن تیرا اتنا کہنے سے میرا کوٹ نہیں اتر سکتا، میرا کوٹ اتروانا چاہتے ہو، ایتنی بشیء من کتاب اللہ او بسنت رسول اللہ، تمہیں قرآن سے کوئی آیت پیش کرنا ہوگی
یا احادیث مصطفیٰ سے کوئی سنت پیش کرنا ہو۔ لوگوں یہ نقطہ ہے، میں تمہیں اس نقطے پر لانا چاہتا ہوں، اس نقطے پر جس نقطے پر یہ دیہاتی کھڑا تھا، کہنے والا، فتویٰ دینے والا، بیان کرنے والا، جون سا بھی ہو، اس سے دلیل مانگی جائے گی، اس سے ثبوت مانگا جائے گا۔ اس کا نام تحقیق ہے، اس کا نام۔ اس نقطے پہ آ جاؤ، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، امت ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائے گی۔ سوال کرو، ایتینی بشیء من کتاب اللہ، ہر مسئلے پہ قرآن کی آیت پیش کی جائے گی یا پیغمبر کا فرمان پیش کیا جائے گا، یہ مسئلے کا حل ہے۔ تابی نے اس کو ڈانٹا نہیں تھا، کسی نے اس کو جھڑکا نہیں تھا، تو ایک محدث کی گستاخی کر رہا ہے، تو اس کی توہین کر رہا ہے، مجمع عام میں تو اس سے دلیل مانگ رہا ہے، کسی نے اس کو نہیں ڈانٹا۔ کیوں؟ اس سوال کی گنجائش اسلام میں تھی، اس لیے کسی نے اس کو نہ روکا تھا نہ ٹوکا تھا۔ آج کیوں روکتے ہو؟ آج کیوں ٹوکتے ہو؟ آج کیوں نہیں پوچھنے دیتے؟ آج سوالات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ محدث نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے اللہ کے پیغمبر کا فرمان پڑھتا ہوں۔ اس نے حدیث پڑھی، اللہ کے پیغمبر کا فرمان سنایا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المحرم لا يلبس القمیص ولا العمائم ولا البرانس، احرام باندھنے والا قمیض نہیں پہن سکتا، کوٹ نہیں پہن سکتا، امامہ نہیں باندھ سکتا۔ جب اس کے کانوں میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہنچی، اس نے فوراً کوٹ کو اتار کے پھینک دیا تھا، دو چادریں باندھ کے وہ بیت اللہ کا طواف کرنے لگا تھا۔ یہ نقطہ ہے، یہ منہج ہے، یہ سوچ ہے، یہ نظریہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مصور، اس کو کہتے ہیں مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر حدیث مصطفیٰ ہو، ادھر گردن چکائی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھے، پھر 14 سال تک سوچتا رہے میں اس کا جواب میں نے کیا لکھنا ہے۔ اللہ کی قسم 14 سال تک اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا رد سوچا گیا ہے، رد، کہ میں اس کا رد کیا لکھوں۔ تفکرت 14 سنتاً، ایک حضرت نے لکھا ہے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اور مجھ سے کوئی پوچھنا چاہے پوچھ سکتا ہے، حوالہ مانگے تو میں حوالہ دوں گا۔ ایک بہت بڑی ہستی، ایک بہت بڑا شیخ، بڑا مفتی، اس نے وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ جب میں نے اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث پڑھی تھی کہ میرے نبی نے ایک وتر بھی پڑھا ہے، 3 وتر بھی پڑھے ہیں، میرے نبی نے 3 وتر ایسے بھی پڑھے ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیے ہیں، پھر 1 وتر علیحدہ پڑھا ہے۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے اس کا جواب دینے میں مشکل پیش آئی، پھر میں نے تفکرت 14 سنتاً، پھر میں نے 14 سال سوچتا رہا، 14 سال کہ میں اس کا جواب کیا لکھوں۔ لوگوں، یہ دین نہیں ہے،
लोगों, इसका नाम इस्लाम नहीं है। हक़ाइक़ की दुनिया में आ जाओ। आज अब तो तरक्की का दौर है लोगों, अब तो तरक्की का दौर है, अब तो आंखें खुल रही है, अब तो बसीरत का दौर है। अभी भी तुम लकीर के फकीर बने रहोगे तो कब आंखें खुलेगी? ये पेंडू था। मैं एक और ख्याति की बात आपके सामने रखता। अल्लामा इब्न क़य्यिम इलामुल मुवक्किईन के अंदर एक देहाती का वाक़या लाए हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में, उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की कचहरी में यह देहाती अपना एक मुकदमा लेकर आता है। इस मुकदमे पे आपने गौर करना। दुनिया की तारीख में शायद उसके बाद इस तरह का मुकदमा किसी अदालत में भी पेश ना हुआ। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आया है, कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक मुकदमा दर्ज करो, मैं आपके पास एक मुकदमा दर्ज करवाने आया हूं। कहते हाँ, क्या मुकदमा है? कहते हैं मैं हज करने के लिए आया था बैतुल्लाह में, फिर मैंने कहा मदीनातुर रसूल की भी ज़ियारत करके जाऊंगा, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद की ज़ियारत करूंगा, रोज़ा तब में रियाज़िल जन्ना में नफल अदा करूंगा, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ के फिर मैं अपने मुल्क में जाऊंगा। कहते ठीक है। कहते मैं मदीने में आया, जब मैं मस्जिद नबवी में किया, एक शख्स खड़ा मसले बता रहा था। उसने गुस्ल का एक मसला बताया, गुस्ल के वाजिब होने का। मैंने उससे पूछा इसकी दलील क्या है? ये जो आपने मसला बताया है इसकी दलील क्या है? उसने मुझे आगे से कहा है कि मैंने इस तरह अपने चचा से सुना है। मैंने उसे कहा है अल्लाह के दीन में चचाओं के फतवे नहीं चलते, अल्लाह के दीन में चचाओं के फतवे नहीं चलते। अमीरुल मोमिनीन, उसने दलील नहीं दी, उसने अपने चचा का नाम ले दिया है। मैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर करवाने आया हूं। उसने चचा का नाम क्यों लिया है? कभी ऐसे मुकदमे भी दायर होते हैं? अल्लाह की कसम, आज इस तरह के देहाती अल्लाह दे दे, इस तरह का कोई देहाती पैदा हो जाए और ये अदालतें भी उमर बिन फारूक जैसी अदालतें आज लग जाए तो देखो फिर कितने मुकदमे दायर होते हैं। जो कहते हैं फलां से हमने सुना है, फलां इमाम से सुना है, फलां बुजुर्ग से सुना है, वो और बुजुर्ग से आगे दलील जाती नहीं है। कितने मुकदमे दायर होंगे? काश अल्लाह कोई ऐसा देहाती पैदा कर दे। ये मुकदमा किसके खिलाफ है? मैं वो सस्ती का भी नाम लेता हूं। वो कौन था जो फतवे दे रहा था, जिसने चचा का नाम लिया है? मैं उसका भी तारुफ करवाऊंगा आपको। और उसने अपने जिस चचा का नाम लिया है, मैं उसके चचा का भी जिक्र आपके सामने रखता हूं। फिर मैं आपको दावते फिक्र दूंगा, फिर मैं आपको गौर करने की, सोचने की दावत दूंगा। ये कौन शख्स था जो मस्जिद नबवी में खड़ा होके अपने चचा के हवाले दे दे के मसले बयान कर रहा था? ये कोई आम शख्स नहीं था।
یہ عام شخص نہیں تھا، یہ محمد رسول اللہ کا صحابی زید بن ثابت تھا، نصیحت بتا، یہ زید بن ثابت، یہ زید بن ثابت، اس نے اپنے جس چچا کا نام لیا ہے اس چچا کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس کے چچا کا نام ابی ابن کعب تھا۔ اس نے کہا میں نے اس طرح اپنے چچا ابی ابن کعب سے سنا ہے۔ مسئلہ فتویٰ دینے والا صحابی ہے اور جس کا نام لے رہا ہے وہ بھی صحابی ہے۔ اگر ان کی فضیلتیں علیحدہ علیحدہ میں نہ بھی بیان کروں، ان دونوں ہستیوں کی فضیلت کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے، یہ دونوں میرے پیغمبر کے صحابی تھے۔ یہ چھوٹی دلیل تو نہیں ہے، یہ دونوں میرے پیغمبر کے صحابی تھے۔ جب صحابی بغیر دلیل کے بات کرے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، اس کو ٹوکا جا سکتا ہے، اس کے خلاف مقدمہ دائر کروایا جا سکتا ہے۔ لوگوں، صحابی رسول کے بعد کون سی ایسی ہستی ہے جس کے فتوے کو چیلنج نہ کیا جا سکے، بغیر دلیل کے آنکھیں بند کر کے مانا جائے؟ وہ کون سی ہستی؟ عمر بن خطاب بھی تو کہہ سکتے تھے نا اس پینڈو کو، اس دیہاتی کو کہہ سکتے تھے تو پینڈو ہے، تو دیہاتی ہے، تجھے کیا پتا ہے؟ وہ سیدنا زید صحابی ہیں، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا۔ اس نے اپنے چچا ابی ابن کعب کا نام لیا ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی۔ تو خاموش ہو جا، تو مان لے، تو اس پر عمل کر لے، اس کے پاس دلیل ہوگی۔ آج لوگ کہتے ہیں ائمہ کرام کے پاس بھی دلیلیں تھیں، ہم کہتے ہیں وہ دلیلیں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ دلیلیں ان کے سینے میں تھی، سینے میں وہ دلیلیں لے کر چلے گئے۔ میرا بھائی، یہ دین ہے، یہ کھیل نہیں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دیہاتی کا مقدمہ دائر کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں علیہ بزید بن ثابت، جو زید بن ثابت کو میرے پاس لے کر آؤ۔ زید بن ثابت کو لایا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، او زید، تو نے یہ فتویٰ دیا ہے، اس کی دلیل تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے چچا سے سنی ہے۔ عمر بن خطاب غیظ و غضب میں آ گئے، کہتے ہیں زید، تیرے جیسے لوگ جب فتوے دیں گے اور حوالے اپنے چچاؤں کے دیں گے تو پھر باقیوں کا کیا بنے گا؟ باقیوں کا پھر کیا بنے گا کہ تم اپنے چچاؤں کے حوالے دیتے ہو؟ حالانکہ اس کا چچا کون تھا؟ ابی بن کعب۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ابی بن کعب کے پاس گئے، کہا ابی آؤ، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کہا ہے ابی بن کعب کو سورہ بینہ پڑھ کے سنو۔ ابی بن کعب کہنے لگے اسمانی اللہ، آقا اللہ نے میرا نام لے کے کہا، اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، نام سماک اللہ، اللہ نے تیرا نام لیا ہے۔ فبکا ابی بن کعب خوشی کی وجہ سے رونے لگے کہ اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر میرا نام لیا ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اے زید، تو نے چچا کا حوالہ دے دیا۔ پھر حکم دیا، کہا انصار کو بھی جمع کرو،
मुहाजिरीन को भी इकट्ठा करो। अंसार को इकट्ठा किया गया, मुहाजिरीन को इकट्ठा किया गया, सबके सामने वो मसला रखा गया, वो फतवा सबके सामने रखा गया। कहा ज़ैद बिन साबित ने ये फतवा दिया है गुस्ल के बारे में कि मियाँ और बीवी दोनों मिलाप करें और पानी के खरूज से पहले वो इनकिताब पैदा हो जाए, तो क्या गुस्ल वाजिब हुआ है या नहीं हुआ? ज़ैद बिन साबित कहते हैं गुस्ल वाजिब हो गया। तुम क्या कहते हो? वो कहते हैं हम ये। उमर बिन खत्ताब डांटने लगे, ओ ज़ैद देखा ना, तूने जो फतवा दिया है वो ना मुहाजिरीन उस तरह का फतवा दे रहे हैं, ना अंसार उस किस्म का फतवा दे रहे हैं। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला नु डांट रहे थे तो अली उल मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला नु खड़े हो गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन ठीक है, ज़ैद बिन साबित के पास दलील नहीं है तो इन अंसार और मुहाजिरीन से दलील मांग लो, ये दलील दे कि उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है, ये दलील दे दे। इनके पास क्या दलील है? उनसे पूछा गया, उनके पास भी कोई दलील नहीं थी। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने एक आदमी को भेजा, कहा जाओ मेरी बेटी हफ्सा के पास चले जाओ, हफ्सा के पास उससे जाके ये मसला पूछो। क्यों? सैयदा हफ्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, उम्मुल मोमिनीन थी। कहा जाओ उससे ये मसला पूछो। उससे मसला पूछा गया, कालत उसने कहा ला इल्मा ली, इसके बारे में मेरे पास कोई इल्म नहीं है। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ने फिर कहा जाओ माँ आयशा के पास आदमी को भेजो, उससे मसला पूछ के आओ। सैयदा आयशा के पास मसला पूछने जब बंदा किया, उन्होंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाया कि जब मियाँ और बीवी मलाप करते हैं, मलाप करने पर ही उन पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। अल्लाह के पैगंबर ने कहा फ़क़द वाजबल गुस्ल। वो आदमी वापस आया, उसने आके बताया तो ज़ैद बिन साबित का फतवा हदीस के मुताबिक हुआ। अंसार और मुहाजिरीन को इस हदीस को पहुंची नहीं थी, इसलिए ज़ैद बिन साबित के मसले को माना गया। लोगों तहकीक करो, तहकीक सिर्फ दलील ही नहीं मांगनी, ये भी मुतालबा करना है दिखाओ दिखाओ। किताबें दिखा के भी धोखा दे दिया जाता है। ये दलील मांगोगे हमें दिखाओ। तर्जुमे हो चुके हैं, कुरान का तर्जुमा, हदीस का तर्जुमा तर्जुमे हो चुके हैं। बुखारी तर्जुमे से मौजूद है, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, उन लोगों ने तर्जुमे किए हैं जिन्होंने 10 साल नहीं, जिन्होंने 40-40 साल दीन सीखते सिखाते हुए बसर कर दिए, उन्होंने कुरान और हदीस के तर्जुमे किए हैं। तर्जुमे सही है। जो अपने मसलक के मौलवी साहब का लिखा हुआ तर्जुमा बुखारी निकालो, उनके तर्जुमे किए हुए मुस्लिम निकालो, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई निकालो, उनमें हवाले देखो, दिखाओ, बोलो आगे दिखाओ, ये सुन्नतुल्लाह है। अल्लाह ने अपनी किताब में क्या कहा है? जो दावा करते थे ना कि हम भी पैदा कर लेते हैं, अल्लाह ने उनको एक चैलेंज दिया कुरान में, फरमाया हाजा खल्कुल्लाह, ये सब अल्लाह की मखलूक है। फ़ारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही, अल्लाह के सिवा अगर किसी हस्ती ने एक जर्रा भी पैदा किया, अल्लाह फरमाते हैं मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। दलील ऐसे मांगनी है, किताब खोलो,
عربی ہم نہیں جانتے، عربی جانتے ہیں تو عربی رکھو، عربی نہیں جانتے تو ترجمے ہو چکے ہیں، وہ کس لیے ہوئے؟ اصل کتاب دیکھو، جب تک اصل کتاب نہیں دیکھو گے دھوکہ کھا سکتے ہو۔ کعب بن مانے یہودیوں کا عالم تھا، اس کا باپ بہت بڑا عالم تھا۔ یہ کعب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا، کعب اللہ کے پیغمبر کا زمانہ تو نے پایا ہے، تو مسلمان نہیں ہوا؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں تو مسلمان نہیں ہوا، عمر بن خطاب کے زمانے میں تو مسلمان کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے جو وجہ بتائی ہے نا، اس وجہ پہ غور کرنا ہے آپ نے۔ اس نے کہا اس کی وجہ یہ تھی، ان ابی کتب لی کتابا من التورات، میرے باپ ماتے نے یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، اس نے مرنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلایا، مجھے کہا بیٹا انی کتبت لکا کتابا من التورات، میں نے یہ کتاب تورات کو سامنے رکھ کے لکھی ہے، تورات کو سامنے رکھ کے۔ تو نے تورات نہیں پڑھنی، تو نے میرے مرنے کے بعد میری لکھی ہوئی کتاب پڑھنی ہے، تورات نہیں پڑھنی۔ اس وقت بھی یہ منطق چلتی تھی کہ ہر بندہ تورات نہیں سمجھ سکتا، جس طرح آج جاہلوں میں یہ بات چلتی ہے ہر بندہ قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ 20 علوم ہونے چاہیے، 20۔ یہ مولوی دھوکہ دیتا ہے تاکہ یہ نہ قرآن ترجمے والا پڑھیں نہ حدیث پڑھیں، یہ ہمارے غلام ہی رہیں بس۔ اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ مولوی کہتا ہے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت کے جو طلبگار ہوتے ہیں نا، وہ قرآن پڑھ کے گمراہ نہیں ہوتے، گمراہ وہ ہوتے ہیں جو اس کے اندر کیڑے نکالتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کے اندر وہ کمیاں نقائص تلاش کرتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا میرے باپ نے کتاب لکھی تھی، مجھے کہا بیٹے یہ کتاب پڑھنی ہے، بس تورات نہیں کھولنی۔ کہتے میرا باپ فوت ہوا، میں نے تورات کو محفوظ کر کے اونچا رکھ دیا، ہر مسئلے میں اپنے باپ کی لکھی کتاب پڑھتا تھا۔ زمانہ گزرا، میں دیکھتا تھا لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو میں نے سوچا ایک دن کہ شاید میرے باپ کو غلطی لگ گئی ہو، شاید میرے باپ کو غلطی لگ گئی ہو، تورات میں اللہ کے نبی کا شاید ذکر ہو، شاید تیرے باپ نے چھپا لیا ہو، کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات انسان کتاب پڑھ جاتا ہے، کوئی نکتہ اس کی آنکھوں سے مخفی بھی رہ جاتا ہے۔ اس نے کہا میں ذرا کتاب کھولوں تو صحیح، اس میں حرج کیا ہے؟ اس نے تورات کھولی، اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتے پڑھتے اس کی ورگردانی کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے فَإِذَا فِيهَا صِفَةُ النَّبِيِّ کہ اللہ کے نبی کا تذکرہ تورات میں موجود تھا۔ ادھر ہی پکار اٹھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ لوگو خود اصل کتابیں پڑھو، خود اصل کتابیں، صرف حوالوں میں اکتفا نہیں، خود بخاری دیکھو، خود مسلم دیکھو، ترمذی نسائی دیکھو۔ انگلش کی بڑی بڑی کتابیں پڑھ جاتے ہو، یہ مشکل ہے۔ تو یہ تحقیق ہے، تحقیق ضروری ہے۔ اور کیسے اصل کتاب، اصل حوالہ
اصل کتاب دیکھنی ہے، اصل یہ شریعت ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین ہے۔ اس طریقے سے زندگی کے تمام معاملات کو دیکھو، اپنی نمازیں دیکھو، اپنی خوشی کے طریقے دیکھو، اپنی غمی کے طریقے دیکھو، اس کے مطابق کتاب و سنت پڑھتے چلے جاؤ، انشاءاللہ سارے فتنے، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ میں نے ایک کالم پڑھا تھا، کسی آدمی نے کالم لکھا کہ فرقہ بندی کا حل کیا ہے۔ بڑی اچھی بات اس نے کی تھی۔ اس نے کہا کہ ایم اے تک اس ملک کا نظام تعلیم ایسے بن جائے، پورے قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے، میٹرک تک ترجمہ ہو، اور اس کے بعد اس ملک کے نظام تعلیم میں بخاری ہو، مسلم ہو، ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، نسائی ہو، ابن ماجہ ہو، سیاہ ستہ ایم اے تک پڑھا دیا جائے، اس ملک کے اندر فرقہ بندی کی جڑیں کٹ جائیں گی۔ لوگوں جاؤ آج اپنے گھروں میں یہ سیاستہ خرید کے رکھو، ترجمے ہو چکے ہیں، اپنے مولویوں کے لکھے ہوئے ترجمے خریدو، اپنی مسجد کی لائبریریوں سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی وہ ترجمے والی لے، اس کا مطالعہ شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو سمجھ دے دے گا۔ یہ اگر آپ کہیں گے نہیں کتاب کے نیڑے نہیں، بخاری کے قریب نہیں جانا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ واللہ کے بندو یہ کتابیں آسان ہیں، فقہا نے جو کتابیں لکھی ہیں نا عربی میں، ان کی عربی بہت مشکل ہے، یہ آسان ہے جس کو اللہ نے آسان کہا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے قرآن کو آسان کہا ہے۔ پیغمبر ذیشان کی فرمان پہ لکھی ہوئی حدیث کی کتابیں عام عربی کی کتابوں کے مقابلے میں بہت آسان ہیں۔ تو نے اپنے امام کی فقہ پڑھ لی ہے، وہ تجھے آسان لگتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث تجھے مشکل لگتی، وہ بھی تو عربی میں ہے نا، وہ بھی تو عربی میں ہے، وہ تو پڑھ گئی ہے، وہ تجھے آسان لگتا ہے، قرآن اور حدیث مشکل لگتا ہے۔ اللہ کی قسم تمہیں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ آ جاؤ حقائق کی دنیا میں، چند روزہ یہ زندگی ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے پہلے اپنی آنکھوں کو کھول لو، بصیرت کے ساتھ، حقائق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ دلیل مانگو، ایک ایک مسئلے پہ دلیل مانگو، ایک ایک مسئلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حق سچ سمجھنے اور اس پر پوری زندگی قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
یہ کچھ اعلان ہے. یہ ابھی میاں اعجاز صاحب میرے پاس یہ آئے تھے، یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی بات ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں. ویسے کیا بھی چلو ویسے ہی آواز چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو، میں پہلے الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے تعلق تھا میرا. تحقیق کرنے کے بعد مسلم شریف کی تحقیق کو خود پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد بخاری شریف کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں. تو اصل حق کو میں انشاءاللہ پڑھ کے تحقیق کر کے پہچان چکا ہوں کہ حق جماعت جو ہے وہ انشاءاللہ اہل حدیث ہے. میں، میرا بھائی اور میرے بچے، ہم انشاءاللہ اہل حدیث ہو چکے ہیں اور ہماری استقامت کے لیے آپ سے دعا ہے. اور ایک اور دعا کی درخواست ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک مسجد بن جائے، چھوٹی سی بے شک ہو لیکن اہل حدیث کی ایک مسجد وہاں ہونی چاہیے. اس کے لیے دعا کیجیے. السلام علیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اس پر صرف اپنے رب کا فضل اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ میاں اعجاز صاحب اپنے بچوں سمیت ماشاءاللہ مسلک حق اہل حدیث قبول کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. یہ بابا جی بیٹھے ہیں، انہوں نے 80 سال زندگی بسر کی ہے ایک مسلک میں، اور الحمدللہ انہوں نے 80 سال کے بعد آج مسلک حق اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کیا ہے. جی بابا جی، یہ ہمارے دوست ہیں سمیع اللہ خان، ماشاءاللہ انہوں نے بھی مسلک حق اہل حدیث قبول کرنے کا اعلان کر دیا ہے. دعا کریں اللہ رب العزت ان بھائیوں کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ یہ جتنے ساتھی اہل حدیث ہوئے ہیں اللہ ان سب کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. میرے پیغمبر نے کہا تھا کہ اگر تمہاری دعوت پہ ایک شخص کو بھی اللہ حق کی توفیق عطا کر دیتا ہے، ہدایت میں لے آتا ہے، تو اس سرخ اونٹوں سے یہ بہتر ہے. انشاءاللہ ہم اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں. انشاءاللہ یہ ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ. اور یہ جو بھائی اعجاز صاحب نے کہا ہے مسجد کے لیے، آپ ان کے لیے، یہ آپ سے چندہ نہیں مانگ رہے، دعا کے لیے آپ کو کہہ رہے. دعا درد دل سے، اپنی دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے محلے میں بھلے 4-5 مرلے کی مسجد ہو، اللہ اپنا گھر دے دے. تو انشاءاللہ جس خلوص سے یہ کہہ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی سنے گا، اور انشاءاللہ ان کے محلے میں اللہ کا گھر تعمیر ہوگا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.